اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے مشکل الفاظ کو حل کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی اس ویڈیو میں ہم کچھ الفاظ کو حل کریں گے۔ قرآن مجید کے جو مشکل الفاظ ہیں، بہن بھائی جتنے بھی تلاوت کرتے ہیں ان کو تلاوت کے دوران پریشانی ہوتی ہے، تو ان الفاظ کو ہم حل کریں گے۔ اسی طریقے سے ہم نے قرآن مجید مکمل کرنا ہے اور اس کے بعد پھر ہم حرف بحرف قرآن مجید کو سکھانا شروع کریں گے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20 ہے، 20 نمبر آیت ہے، اور یہاں یہ لفظ ہے اور دوسرا یہ والا لفظ، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر اگلی آیت میں جائیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، الف جیم مد زبر حاج، جیم واو پیش جو، حاجو، ہا کو کھینچتے ہوئے جیم کے ساتھ ملا دینا ہے، اور جیم کو سختی سے ادا کریں گے کیونکہ اس کے اوپر یہ تشدید ہے۔ حاجو، کاف زبر کا، حاجوک، فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، نون کو تا کے ساتھ ملایا، وَمَنِ اتَّبَعَنِ، وَقُلْ لِلَّذِينَ، قاف کو ملایا دوسرے لام کے ساتھ، لام کو پھر دوسرے لام کے ساتھ، اس لام کو چھوڑ دینا ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، پھر یہ لفظ ہم نے دیکھنا ہے، وَالْأُمِّيِّينَ، واو لام زبر وال، حمزہ میم، دیکھیں حمزہ پڑھ رہا ہوں، میں نے آپ کو یہ رول سمجھایا ہے، جس الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے، جزم آ جائے، کھڑا زبر، وہ الف پھر حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ یہاں اس کے اوپر پیش ہے الف کے اوپر، تو اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے۔ حمزہ میم پیش میم، یا زیر می، یا کھڑی زیر ی، والامی، نون زبر نا، والامیین، والامیین، حمزہ کو میم کے ساتھ ملایا، میم کو یا کے ساتھ، میم کے اوپر تشدید ہے تو سخت بھی کرنا ہے اور غنہ بھی کرنا ہے، یعنی ناک میں آواز پیدا کرنی ہے، اور یا کے اوپر کھڑا زبر، یہ تشدید ہے تو سخت کریں گے، اور پلس میں یا کے نیچے کھڑی زیر ہے تو سخت کرتے ہوئے نیچے ایک الف کی لمٹ میں ہم نے کھینچنا ہے یا کو۔ والامیین، امیین، یہ لفظ حل ہو گیا، امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب اگلے لفظ پر آتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 69 ہے، 69 نمبر آیت ہے سورہ آل عمران کی، اس کا پہلا یہ جملہ دیکھ لیں۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، واو کو دال کے ساتھ ملانا ہے، دال کو ہم نے آگے طا کے ساتھ ملانا ہے، یہ تا ہم چھوڑ دیں گے کیونکہ آپ جانتے ہیں دو حرف ایک جیسے جمع ہوں تو ان میں پہلا ساکن ہو اس کو چھوڑ دینا ہوتا ہے۔ یہ تا اور طا دونوں ایک ہیں، یعنی دونوں تا جو ہیں سیم حرف ہیں، تو پہلا ساکن ہے اس کو چھوڑ دیں گے، بڑی طا کے ساتھ ہم نے دال کو ملانا ہے، دال کو سخت کرنا ہے تشدید کی وجہ سے۔ واو دال زبر ودال، طا زبر دت، طا الف مد زبر طا، ودت طا، ودت طائفة من، طائفة من،
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 91 ہے، 91 نمبر آیت ہے، اور یہ پارہ نمبر 3 جو ہے تلک الرسل، اس کی آخری آیت ہے، پارہ ختم ہو رہا ہے، تو وہاں وہ یہ آیت ہے، اس میں یہ لفظ آپ دیکھ لیں، یہ ملء الارض، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ احدی، حمزہ زبر ا، حا زبر حا، احا دال زیر دی، احدی، یہ چشمے والی جو ہا ہے اس کو ہم ملائیں گے دوسری میم کے ساتھ، ہا میم زیر ہم، پھر میم کو لام کے ساتھ، میم لام زیر مل، احدہم مل، حمزہ کو ملائیں گے آگے لام کے ساتھ، حمزہ لام پیش ال، احدہم ملء الارض ذہبا ولا، با کو واو کے ساتھ ملایا، ذہبا، واو زبر وا، لام زبر لا، ولا، پھر اس واو کو فا کے ساتھ ملانا، یہ لفظ بھی دیکھ لیں آپ اور یہ والا بھی، تو اس کو دیکھتے ہیں، واو فا زیر وف، ولا وف تدابی، ذہبا ولا وف تدابی۔ پارہ نمبر 4 لن تنالو شروع ہو چکا ہے، لیکن صورت وہی ہے، سورہ آل عمران، اس کی آیت نمبر ہے 93 نمبر آیت ہے، اس میں یہ دیکھیں، حِلًّا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ، ہا کو لام کے ساتھ ملایا، پہلے لام کے ساتھ، پھر پہلے لام کو دوسرے لام کے ساتھ ملایا، ہا لام زیر حل، لام لام دو زبر لل، لام زیر لی، دونوں لام کو سخت کریں گے، تشدید ہے دونوں پر، حِلًّا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 ہے، 121 نمبر آیت ہے، اور 122 بھی ہے، دو لفظ ہم دیکھیں گے، ایک یہ لفظ آپ دیکھ لیں اور یہ والا ہم نے دیکھنا ہے، یہ دیکھیں، توبوِّئُ تا پیش تو، با واو زبر بو، واو زیر وی، بوی، توبوی، پھر آگے حمزہ کو لام کے ساتھ ملا ہے، حمزہ لام پیش ال، یا کو نہیں پڑھنا، توبوِّئُ، اور یہ لفظ ہے اِذْ ہَمَّت طَّائِفَتَانِ، اِذ، ہا کو میم کے ساتھ ملانا ہے، آگے میں نے پیچھے بھی آپ کو بتایا کہ دو حرف ایک جیسے جمع ہوئے، تا اور طا، تو یہ پہلی تا کو ہم چھوڑ دیں گے، بڑی طا کے ساتھ ہم نے میم کو ملانا ہے، ہا میم زبر ہم، میم طا زبر مت، طا الف مد زبر طا، اِذ ہَمَّت طَّائِفَتَانِ، اِذ ہَمَّت طَّائِفَتَانِ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144، 144 نمبر آیت ہے، اس میں یہ لفظ ہے اَفَإِن مَاتَ، حمزہ زبر ا، فا زبر فا، افا، آپ کو بتایا ہے کہ جس حرف کے اوپر یہ گول دائرہ آ جائے اس کو نہیں پڑھنا، اس الف کو نہیں پڑھنا، تو حمزہ زبر ا، فا زبر فا، افا، پھر حمزہ کو ملائیں گے آگے میم کے ساتھ، حمزہ کے بعد نون ساکن ہے اور میم مشدد ہے، تو نون ساکن کو چھوڑ دینا ہوتا ہے، حمزہ کو ملایا میم کے ساتھ اور ناک میں آواز پیدا کریں گے، حمزہ میم زیر ام، میم الف زبر ما، تا زبر تا، اَفَإِن مَاتَ، اَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَى أَعْقَابِكُمْ۔ یہ آیت نمبر 146 سے 146 نمبر آیت ہے، سورہ آل عمران چل رہی ہے، اس میں یہ لفظ دیکھیں، وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ، واو زبر وا، کاف زبر کا، وَكَ، حمزہ یا زبر ای، یا میم، یا کو میم کے ساتھ ملائیں گے، نون کو اور یہاں نون کو دونوں جگہ نون ساکن چھوڑ دینا ہے، وَكَأَيٍّ، یا کو سخت کیا تشدید کی وجہ سے، اَيِّم، پھر میم کو نون کے ساتھ، من نبی، یہاں پر یا کو سخت کرنا ہے تشدید کی وجہ سے، با کو سخت نہیں کرنا، من نبی
وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قاتل معه ربيون كثير. را با زیر ربا یا زیر بی یا واو پیش یو ربیو نون زبرنا با اور یا دونوں کے اوپر تشدید ان کو سخت کرنا ہے. ربیون کثیر. آیت نمبر سورہ آل عمران کی 153 ہے، 153 نمبر آیت ہے، اس میں یہ لفظ ہم دیکھتے ہیں. آج کی ویڈیو کا یہ آخری لفظ ہے اور سورہ آل عمران مکمل ہو جائے گی. دیکھیں یہ لفظ ہے فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا. غین کو ہم ملائیں گے بڑی میم کے ساتھ، بڑی میم کو ملائیں گے چھوٹی میم کے ساتھ. آپ کو اسی چینل پر ایک رول بتایا تھا کہ تنوین کے بعد یا نون ساکن کے تنوین کے بعد با آ جائے. یہ تنوین ہے، تنوین کے بعد با آ جائے تو وہاں چھوٹی میم آ جاتی ہے، اس چھوٹی میم کو بھی پڑھنا ہوتا ہے. تو غین کو ملایا بڑی میم کے ساتھ، بڑی میم کو چھوٹی کے ساتھ. غمم غمم بی غملی با زیر بی غین میم زبر غم میم لام دو زیر مل لام زیر لی. غین کو میم کے ساتھ، میم کو لام کے ساتھ. میم کے اوپر یہ تشدید آ جاتی ہے تو وہاں ہم نے غنہ کرنا ہے، یعنی ناک میں آواز پیدا کرنی ہے. غمم بی غم لِكَيْ لَا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. دیکھیں آج کا سبق یہ ہے، یہ مشکل الفاظ آپ دیکھ لیں، اس کے بعد ہم شروع کریں گے اگلی آیت اور اگلا پارہ، اور 2-3 دن میں یہ قرآن مجید ہم اس طرح مکمل کر لیں گے. اس کے بعد ہم نے نورانی قاعدہ بھی سیکھنا ہے اور ہم پھر قرآن مجید شروع کریں گے سورۃ البقرہ سے، اور ایک دفعہ ہم اسی طرح تلاوت کرنی ہے اور ایک دفعہ ہم نے حرف بحرف سکھانا ہے. تو اس سبق کو دیکھ لیں اچھے طریقے سے. اگر آپ کو سمجھانا اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے بہن بھائیوں میں شیئر کریں. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.